بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ ویلکم ٹو اے نیو سیریز۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس سیریز میں ہم کچھ ایسی پرسنالٹیز کے بارے میں بات کریں اور ایسی سٹوریز کے بارے میں بات کریں جو ہمیں رمضان میں ایک اسپریچول بوسٹ دے۔ دیر آر سو مینی پرسنالٹیز جن کے بارے میں ہم سنتے ہیں، بہت ساری ایسی شخصیات ہیں جن کے بارے میں ہم کئی دفعہ پڑھتے ہیں، بٹ we hardly get a chance to be able to read about them or know them۔ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جب گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مختلف آسمانوں میں گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انبیاء اور رسول سے ان کی ملاقات ہوئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی مخلوقات کو بھی دیکھا، جہنم کے لوگوں کو دیکھا، جنت کے لوگوں کو دیکھا، فرشتوں سے ملاقات ہوئی، جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پورے معراج کے واقعے میں بتایا تو he informed us regarding so many unseen elements which we cannot see۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا، کیا تم سنتے ہو جو مجھے سنائی دے رہا ہے؟ کیا تمہیں وہ دکھائی دے رہا ہے جو مجھے دکھائی دے رہا ہے؟ تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انی ارا ما لا ترون، کہ بے شک میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے اتنی زیادہ تعداد میں ہیں، they are so numerous in amount، کہ جو ہمارے آسمان کے اوپر والا آسمان ہے اس کی ویٹ سے، فرشتوں کی تعداد سے، ان کی جو عدد ہے، ان کے جو اماؤنٹ ہے، ان کی جو نمبرز ہیں، ان کی وزن سے جو آسمان ہے وہ ایسے آواز نکالتا ہے جس طرح سے ایک چارپائی، ایک بستر سے جو آواز آتی ہے اس کے ویٹ سے، کہ اگر اس کے اوپر کوئی بیٹھے تو اس میں سے ایک اسکویکنگ کی آواز آتی ہے، ایک چڑچڑاہٹ کی آواز آتی ہے، اسی طرح سے آسمان سے آواز آتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان میں 4 فنگر سپیس کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے، یا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے رکوع کی حالت میں ہیں یا سجدے کی حالت میں ہیں۔ اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے ایمان کا حصہ بنایا ہے کہ ہم فرشتوں کے اوپر ایمان لائیں۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے لیے آرٹیکلز آف فیتھ میں، ایمان کے شرائط میں کیوں یہ فرشتوں کے معاملے کو داخل کیا گیا؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب توحید کی بات کی، قرآن کی بات کی، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسولوں کی بات کی اور وحی کی بات کی، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ وہ جو اس وحی کو پیغام پہنچاتے ہیں ہم تک، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو انسین میٹرز کو پرفارم کرتے ہیں ان کے اوپر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر قرآن میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مختلف فرشتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کچھ کاموں کو سر انجام دے رہے ہیں۔ اسی لیے ان کے مختلف سائزز ہیں، ان کے مختلف فنکشنز ہیں، ان کے مختلف ڈفرینٹ ڈیوٹیز ہیں جو وہ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں۔ دس سیریز اسپیشلی prepared for you guys to be able to listen and in a short manner, so that in an easy way and a more simplistic manner آپ اس سیریز کو سنیں بھی اور انجوائے بھی کریں، اور آپ کی نالج میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ بینیفٹ ہو۔ اور اس سیریز میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم مختلف فرشتوں کے بارے میں بات کریں گے، اور اسپیشلی we're going to talk about جبرائیل علیہ السلام، کہ who جبرائیل علیہ السلام is، جبرائیل علیہ السلام کی ایگزسٹنس کیسی ہے، جبرائیل علیہ السلام کب پیدا ہوئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کس لیے ان کی تخلیق وجود میں لے کر آئے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ کیا ڈیوٹیز ہیں جو جبرائیل علیہ السلام اور باقی فرشتے ہیں وہ ادا کرتے ہیں۔ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے اتنی ہی اس فرشتے کی سائز ہے، اور ہمیں مختلف صحیح احادیث میں جو ہے فرشتوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات میں انفارم کیا، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اجازت دی ہے یہ بتانے کے لیے کہ تمام جو فرشتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور
قیامت کے دن وہ 8 ہوں گے، ابھی وہ 4 ہیں، اور ان کا سائز اتنا بڑا ہے، ان فرشتوں کا، ایک فرشتوں کا جو سائز ہے اس کے بارے میں اتنی انفارمیشن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ ان کے ایئر لوب سے لے کر جو کندھا ہے اس کا ڈسٹنس اتنا ہے کہ اس میں 700 سال اگر پرندہ اڑے ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک تو اس کو 700 سال لگے۔ اور اسی لیے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مختلف فرشتے دے آر اسٹرانگ، دے آر پاورفل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو قوت دی ہے۔ سوال یہ ہے کہ فرشتے کس چیز سے بنے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں ڈفرینٹ بیبلیکل سٹوریز میں اور ڈفرینٹ سوسائٹیز میں فرشتوں کے بارے میں بڑی مسکنسیپشنز پائی جاتی ہیں۔ اگر آپ کرسچن بلیف میں دیکھیے تو انہوں نے فرشتوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بنات، ڈاٹرز کا جو ڈسکرپشن ہے وہ دیا۔ اسی لیے آپ ڈفرینٹ پینٹنگز دیکھتے ہیں، ڈفرینٹ ڈسکرپشن دیکھتے ہیں، اور کبھی کبھار آپ موویز میں بھی دیکھتے ہیں وہاں پر اینجلس کو ایک فیمیل فارم میں آن اے میجورٹی بیسس بتایا جاتا ہے، بیکاز دس واز دا بلیف آف آلسو دا پیپل آف مکہ، کہ وہ بولتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں یہ فرشتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مسکنسیپشن کو کلیریفائی کیا کہ اینجلس کا کوئی جینڈر نہیں ہوتا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو خاص نور سے بنایا ہے۔ سم اسکالرز ایکچولی سے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پردہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس پردے کے ذکر کرتے ہیں اس پردے کے نور سے، بیکاز اٹ از فری فرام ڈیفیکٹس، اٹ فری فرام اینی شارٹ کمنگس، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان جو فرشتے ہیں، ان مخلوقات ہیں، ان کو پیدا کیا۔ دے ناٹ میڈ فرام فائر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو جنات کی مخلوق ہے وہ آگ سے بنے ہوئے ہیں، لیکن جو فرشتے ہیں وہ نور سے بنے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر بندے کے ساتھ ایک فرشتے کو اکمپنی کر کے رکھا ہوا ہے۔ ایک بندہ جو نماز پڑھتا ہے، رات کو قیام کرتا ہے، اکیلے ہوتا ہے، بے شک آپ اور میں سمجھتے ہیں کہ ہم اکیلے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرشتے جن کی سائز ماؤنٹن کے برابر ہے وہ ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ نے کرامن کاتبین جو ہمارے اعمال لکھتے ہیں ان کو بھی ہمارے ساتھ رکھا ہے۔ There's so much we need to be able to understand regarding the angels, and انشاءاللہ تعالی ہم اس سیریز کے اندر اس کے بارے میں bit by bit ہم معلوم کرنے کی کوشش کریں گے، and this is going to be, and we'll try be able to make it a very interesting series انشاءاللہ تعالی۔ We're also going to talk about certain famous personalities۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب فرشتے کے بارے میں کہتے ہیں کہ دیکھیے جب فرشتوں کو بنایا جاتا ہے، سب سے پہلے جو ہم بات کرتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کے متعلق بات کرتے ہیں، اور مختلف فرشتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شدید القوہ کہا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے ہیں جبرائیل علیہ السلام، there are different pronunciations، جبریل، جبرائیل، there are different pronunciation۔ of course یہ جو نام ہے یہ عربک بیس نہیں ہے، اور جبرائیل علیہ السلام کے نام کے بارے میں جو اوپینین ملتا ہے کہ آپ تمام جو اسرافیل اور جبرائیل، اب ان سب کے جو نام فرشتوں کے دیکھیں تو اس میں ایک چیز کامن ہے کہ آپ کو ایل 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 کر کے ملے گا، اینڈ دس بیسکلی ریفرز ٹو، اکارڈنگ ٹو سم اوپینین، دیٹ دس ریفرز ٹو اللہ، دا نیم آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ جبرائیل which actually according to some opinion means the slave of Allah، the عبد of اللہ، کہ جبرائیل السلام is a slave of Allah، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے highest level of سرونٹس میں سے ہیں، اور فرشتوں میں سے جو ہے ان کی جو رسپانسبلٹی ہے، اینڈ دیٹ از دا رسپانسبلٹی ٹو بی ایبل ٹو پاس آن دا وحی، دا ریویلیشن آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ جبرائیل السلام along with other angels، مثال کے طور پہ میکائیل اور اسرافیل، یہ سب ہیں میکائیل علیہ السلام کے بارے میں، just to be able to highlight، and we have of course been given very limited information regarding all these angels, but why Jibreel السلام؟ because Jibreel السلام is the teacher of all the prophets۔ یہ ڈفرینٹ فارمز میں آتے ہیں، ڈفرینٹ پروفٹس اینڈ میسنجرز، اور اس کی ڈسکرپشن کے بارے میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم بات کریں گے۔ جبرائیل علیہ السلام از the teacher of and the معلم of all the prophets، and the amazing thing about Jibreel السلام is that he has been given not just the responsibility to pass on the revelation to all the prophets, but also he is responsible to communicate the orders of Allah to all the angels۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارے کعبہ جو آسمان ہے، اس سے اوپر جو آسمان ہے بیت العزہ، اس میں جو کعبے کی سملیرٹی میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر ہے، اس کے اعتراف 70,000 فرشتے ایک وقت میں طواف کرتے ہیں، اور جب 70,000 فرشتوں کی باری آ جاتی ہے تو ایک اور شفٹ آتی ہے 70,000 اینجلز کی، اور جو شفٹ چلی جاتی ہے اس کی باری
क़यामत तक कभी नहीं आएगी। एंड दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ क्रिएशन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, व यख़्लुक़ु मा ला तालमून, कि हमने वो पैदा किया है जो आप नहीं जानते। हम समझते हैं शायद हम ही हैं जो क्रिएशन है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। इसलिए इब्न तैमिया रहमतुल्लाह का एक बहुत अमेजिंग कोट है जो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फ़रिश्तों को बनाया, उनके पास अक़ल है लेकिन उनके पास डिज़ायर्स दिए, उनके पास शहवात नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जानवरों को बनाया, उनके पास शहवात हैं, डिज़ायर्स हैं, लेकिन उनके पास अक़ल नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम इंसानों को बनाया, हमारे पास शहवात भी हैं, हमारे पास अक़ल भी है। अगर हम अपनी अक़ल को तरजीह देते हैं और अपनी डिज़ायर्स को कंट्रोल कर लेते हैं तो हम एंजल्स से भी सुपीरियर हो जाते हैं, बिकॉज हमारे पास दोनों चीज़ें दी गई हैं और एंजल्स को वो नहीं दिया गया। लेकिन अगर हम अपनी डिज़ायर्स के हवाले अपने आप को कर देते हैं, इफ़ वी बिकम द स्लेव्स ऑफ आवर डिज़ायर, तो हम जानवरों से भी बदतर हो जाते हैं, बिकॉज अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जानवरों को अकल नहीं दी है और हमें अकल दी है ताकि हम अपनी शहवात को कंट्रोल में रखें। बट एनी केस, द एंजल्स दे आर मेड ऑफ लाइट, they are, have different forms, and Allah knows best, but they are not like robots. They think, they have an opinion. जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में सूरह अल-बक़रा में जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और इरादा किया उनको तख़लीक़ में लाने का, तो फ़रिश्तों ने ये बात किया कि या अल्लाह, हम आपकी तस्बीह बयान करने वाले हैं, हम आपकी इबादत करने वाले हैं, आप ऐसी मखलूक क्यों बनाएंगे जो ज़मीन पर जाके खून खराबा करेगी, फसाद करेगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बोला इन्नी आलिमु व अंतुम ला तालमून, मैं ज़्यादा जानता हूँ, तुम नहीं जानते। एंड बाद में जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पूरा टेस्ट किया एंजल्स को टू बी एबल टू शो कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या इल्म दिया है और क्या उनको समझ दी है और किस तरह से ज़मीन पर उनको ये शर्फ बख्शा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे, खलीफा बनेंगे विद रिगार्ड्स टू द रेवलेशन, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो उनको लोगों तक फैलानी है दावत के मुतालिक। तो द एंजल्स आर वन ऑफ द क्रिएशंस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, दे आर न्यूमरस इन नंबर्स। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब भी किसी एंजल को पैदा किया है तो वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तस्बीह बयान करके वजूद में आते हैं। जिब्राईल सलाम के बारे में हम बात कर रहे थे, जिब्राईल सलाम को कब पैदा किया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला एग्जैक्टली नोज बेस्ट द नंबर ऑफ ईयर्स, लेकिन हमें पता चलता है अकॉर्डिंग टू सम ओपिनियन दैट जिब्राईल सलाम वाज वन ऑफ द वेरी फर्स्ट क्रिएशन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और इसकी हमें एविडेंस क्या मिलता है कि जब जन्नत को तख्लीक किया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिब्राईल सलाम को कहा कि आप जाके जन्नत को देखिए। जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जन्नत को देखा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से फरमाया कि ये इतनी खूबसूरत है कि कोई भी इसके बारे में अगर सुनेगा तो जाना नहीं चाहेगा, इससे मना नहीं करेगा। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जन्नत को मुश्किलात, तकलीफ़ात, इम्तिहानात से सराउंड किया और फिर जिब्राईल सलाम को बोला कि आप जाइए और देखिए। तो जिब्राईल सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कहा कि इस की बिना पर तो कोई भी इस जन्नत में दाखिल नहीं हो पाएगा। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये जो बात फरमाई कि कद अफ़लहल मुमिनून, कि बेशक जो लोग कामयाब हैं, जो लोग अपनी नमाज को कायम करते हैं, जो लग़्व बात से परहेज़ करते हैं, जो लोग अपने शहवात को कंट्रोल करते हैं, जो लोग अपने माल में से अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रास्ते में ख़र्च करते हैं और जो सिफ़ात बताई इसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि ये लोग हैं जिनके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस जन्नत का रास्ता आसान करते हैं। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जहन्नम को पैदा किया और जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा और बोला कि जहन्नम को देखिए, और जहन्नम को सराउंड किया विद डिज़ायर्स, विद लग्जरीज, विद अदर थिंग्स। तो हमें ये पता चलता है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम वाज इवन देयर बिफोर द क्रिएशन ऑफ पैराडाइज एंड हेल फायर। इंसान का तो जिक्र ही नहीं था, जिन्नात का तो जिक्र ही नहीं था। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम इज़ वन ऑफ द अर्लियर क्रिएशंस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ऑफ कोर्स देयर आर अदर ओपिनियंस अबाउट द थ्रोन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बीइंग देयर, about the pen of Allah subhanahu wa ta'ala being there, and Allah knows best. Of course हमें उतना ही इल्म दिया गया है जितना हमें कुरान और हदीस से पता चलता है। There are different opinions of scholars, but again the amazing creation of Jibreel alayhi salam, the amazing creation of the angels, the Mikail alayhi salam, who is responsible for provision, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बारिश भिजवाते हैं मिकाइल अलैहि सलाम के ज़रिए, जो मिकाइल अलैहि सलाम के ज़रिए लोगों की प्रोविजन
provision is not just ہمارے پاس جو پیسہ آتا ہے یا چیزیں ہوتی ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آرڈرز کو کیری کرتے ہیں. At the same time there is Israfil علیہ السلام who is responsible for the taking of the souls, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیسے دنیا کے اندر انٹرسٹ لے سکتا ہوں, میں کیسے دنیا کے اندر کی لگژریز میں اپنے آپ کو انوالو کر سکتا ہوں. Of course this is the essence of the hadith کہ I have lost my interest in this world after knowing کہ اسرافیل علیہ السلام نے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے جو انتظار کر رہے ہیں, جو سور پھونکنے کا آلہ ہے وہ ان کے منہ میں ہے, ان کے لپس میں ہے, اور ان کی نظر جو ہے وہ لائک سٹارز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کی طرف انتظار میں منتظر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم آئے گا اور اسرافیل علیہ السلام نے سور پھونکنا ہے, and everything is going to get destroyed. At the same time we have angels who are responsible for taking out soul of individuals. Usually ہمارے پاس اس کا نام دیا جاتا ہے اسرائیل علیہ السلام, but there is no authentic source جو یہ بات ثابت کرتی ہے کہ موت کے فرشتے کا نام اسرائیل علیہ السلام ہے, because we have not been given the name. In fact Quranic evidence سے پتہ چلتا ہے there are multiple angels who are responsible in taking the soul out of each individual. ہم یہاں پر اپنی سیریز کو انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ روکتے ہیں, because we're going to make it short, we're going to make it simple so that you keep on waiting for each and every episode. And see you in the next episode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.